السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل میں بہت زیادہ بزی تھی۔ میں آپ لوگ کو بتانا چاہتی تھی لیکن اب میرے پاس کل اتنا وقت ہی نہیں تھا مجھے ویڈیو اپلوڈ کرنے کا، تو اس لیے میں نے کل زیادہ ویڈیو اپلوڈ نہیں کری، کیونکہ میں صبح سے باہر تھی اور میں تھک بھی چکی تھی بہت زیادہ، کیونکہ ہمارے وہاں پہ نا ایک ایسے رائٹنگ کمپٹیشن تھا جس کا عنوان تھا قرآن، عورت قرآن کی نظر میں، ہے نا، کہ قرآن میں عورت کے کیا کیا حقوق بتائے گئے ہیں۔ تو پھر میں نے اس میں پارٹیسپیٹ کری تھی، تو جس کے لیے میں وہاں گئی تھی۔ کچھ 45 منٹ ہم لوگ کو ملا تھا جس میں ہم لوگ کو پورا وہ ایسے لکھنا تھا۔ تو اس ایسے کے بارے میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں کہ مطلب میں نے ایسے میں کیا لکھی۔ تو سب سے پہلے میری شروعات یہ تھی کہ جو رتبہ اوروں نے نہیں دیا عورتوں کو، وہ رتبہ دیا ہے اسلام نے۔ جہاں بیٹی کو زندہ دفنا دیا، وہاں بیٹی کے حق جتلایا ہے قرآن نے۔ میری سٹارٹنگ یوں تھی۔ پھر اس کے بعد میں نے اس کو دو چیز میں سب سے پہلے ڈیوائڈ کری۔ سب سے پہلے عورتوں کے حقوق جو قرآن میں بتائے گئے، اور سیکنڈ عورتوں کی ذمہ داریاں۔ کہتے نا، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بار بار عورتوں کے حقوق بتائے جاتے ہیں، قرآن میں عورتوں کے کیا کیا حقوق ہیں، اور سیکنڈ کہ ان کی ذمہ داری کیا ہے۔ بار بار ان کے بارے میں بات اس لیے کی جاتی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ ہمیشہ عورتیں ہمیشہ یہ کہتی ہیں کہ ہمیشہ ہمارے حق کیوں بتائے جاتے ہیں، اور ہمیشہ ان کا ایسا رہتا ہے کہ کبھی آدمی کے حقوق کیوں نہیں بتائے جاتے، کہ آدمی کا کیا حق ہے، عورتوں کے حقوق کیوں بار بار یاد ہے۔ تو سب سے پہلے میں بات کہنا چاہوں گی کہ عورتوں کے حقوق اس لیے بتائے جاتے ہیں، کہتے ہیں نا، جو سب سے بڑے عہدے پہ فائز ہوتا ہے تو ان کو کیا بہت سنبھل کے چلنا رہتا ہے۔ لوگ بار بار ریمائنڈر کر جاتے ہیں کہ آپ بہت بڑے عہدے پہ ہو، تو لہٰذا آپ سنبھل کے چلیے۔ تو قرآن نے عورتوں کو اتنا بڑا، اتنا احترام والا عہدہ دیا ہے۔ جب وہ پہلی بار جب وہ بیٹی بنتی ہے تو جنت کا دروازہ اس کے ابا کے لیے کھول دیا جاتا ہے۔ اگر اس کا ابا 3 بیٹیوں کی تعلیم ایسی کرے کہ وہ نکاح کر دے ان کا، تو اللہ کے نبی نے اپنی دونوں انگلیوں کو ملا دیا، ٹھیک ہے۔ اور جب وہ بیوی بنتی ہے تو آدمی کا آدھا دن مکمل کرتی ہے۔ اور اگر بیوی اچھی ہے، مطلب پڑھی لکھی ہے، تو وہ کیا نام ہے، وہ مطلب ایک نسل سدھار سکتی ہے۔ اور تھرڈ، اگر وہ ماں بنتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے خود، رب جہاں نے ماں کو عظمت کا مال دی، ماں نے دعا کی تو ہر مصیبت بھی ٹال دی۔ قرآن نے ماں کی ایسی مثال دی کہ لا کے جنت ماں کے قدموں میں ڈال دی۔ کہتے ہیں نا کہ جنت ماں کے قدموں میں ڈال دی، یہ بہت بڑی بات ہے۔ لیکن کہتے ہیں آج ہمارے گھر میں جنت خود ہے، لیکن کہتے ہیں ملی ہوئی چیز کی قدر نہیں ہے، تو وہی حال ہے اس قوم کا بھی۔ اور پہلی بات میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ آج جو غیر مذہبی لوگ ہیں نا، وہ لوگ یہ بار بار کہتے ہیں کہ لڑکیوں کو آزادی دو، آزادی بول کے انہیں غلام بنا لیا گیا ہے، ٹھیک ہے، اور ان کو آزادی بول کے ان کا غلط استعمال کیا جا رہا ہے۔ اور باہر غیر ممالک میں تو ایسا ہے کہ جو عورتیں ہیں نا، وہ نہ کسی کی ماں ہے، نہ کسی کی بہن ہے، نہ کسی کی بیٹی ہے، نہ کسی کی بیوی، مطلب پتہ ہی نہیں وہ کیا ہے۔ اور باہر ملکوں میں عورتوں کو عزت تبھی دی جاتی ہے جب وہ آدمی کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر چلتی ہے نا، اور نہ تو ان کو کوئی عزت۔ لیکن اسلام نے آدمی کے ساتھ کندھا ملانے پہ نہیں ہم کو عزت دی، ہم کو بہت عزت ملی ہے۔ جب دیکھو اسلام جب نہیں آیا تھا تب بیٹی کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، عورتوں کے ساتھ، آدمی کے ساتھ عورتوں کو جلا دیا جاتا تھا، آدمی کے ساتھ عورتوں کو دفن کر دیا جاتا تھا، بہت کچھ ہوتا تھا ان کو شیطان کی پیدائش کہا جاتا تھا، ان کو منحوس کہا جاتا تھا، ان کو کام خراب کرنے والی کہا جاتا تھا، بہت کچھ کہا جاتا تھا، اور بہت سے حق ان کے مارے جاتے تھے۔ لیکن جب اسلام آیا تو اللہ کے نبی کے زمانے میں ایک بار عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، تو وہ جو 30 ملک کے بادشاہ حکمراں، تو اس وقت ان کے نیچے 30 ملک کے وہ فتح کر چکے تھے، تو اس زمانے میں ایک بڑھیا ہی ان کو خوب بھلا برا کہا، اور وہ سنتے رہے، کس لیے؟ کیونکہ یہ عزت اسلام نے ہمیں دی ہے۔ اور آج یہ کہا جاتا ہے کہ عورتوں کو آزادی نہیں، اور خاص کر کے غیر مسلم کہتے ہیں کہ مسلم عورتوں کو تو باندھ کر رکھا گیا ہے۔
تو میری بہنوں یہ ہم کو اسلام نے عزت دی. جہاں بیٹی کو زندہ دفن کیا جاتا تھا تو اسلام نے یہ آ کر ڈیفائن کیا ہے کہ اسے مطلب قرآن کے ذریعے کہ اسے دفن نہیں کرنا, یہ بہت قیمتی ہے. تو وہ قیمت اسلام نے ہماری بتائی ہے, اور آج ہم اسی کو چھوڑ کے ہم غیر مذہب میں جاتے ہیں اور ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ ہاں سچ میں ہمارا حق مارا جا رہا ہے. لیکن آج کل کے جتنے بھی مرد ہیں, مسلم حضرات مرد ہیں جو الحمدللہ ان کے دل میں اتنی غیرت ہے کہ وہ اپنی بیویوں کو کمانے کے لیے نہیں بھیجتے, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. جب وہ کسی کی بیٹی ہے تو اس کی ذمہ داری والد لے گا, اور جب وہ کسی کی بیوی ہے تو اس کی ذمہ داری شوہر لے گا, اور جب وہ کسی کی ماں ہے تو اگر اس کا شوہر کا انتقال ہو گیا تو اس کی ذمہ داری بیٹا لے گا, اور جب وہ کسی کی بہن ہے اور ماں باپ کا انتقال ہو گیا تو اس کی ذمہ داری اس کا بھائی لے گا. تو اللہ, اور اگر کوئی نہیں ہے تو وقت کا حاکم اس کا ذمہ دار ہے نا. تو اللہ کے لیے نا اپنی امپورٹنٹ کو سمجھو. تو کل اسی عنوان پہ میں کچھ لکھنے گئی تھی جس کو میں نے 5-6 حصوں میں ڈیوائڈ کیا تھا. جو قرآن نے ہمیں حق دیا ہے, سب سے پہلا حق ہے ہمارا مذہبی, کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں خود ارشاد فرماتا ہے کہ نیک عمل کرو, چاہے وہ مرد ہو یا عورت, وہ مومن ہو تو میں انہیں جنت میں داخل کروں گا. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ وہ نہیں, تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ آدمیوں کے لیے بڑی جنت ہے, عورتوں کے لیے چھوٹی جنت ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا. اللہ تعالیٰ اس کا سب کو اور ان کے ساتھ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں ہوگا. تو یہ قرآن کے الفاظ کا ترجمہ میں آپ کو بتا رہی ہوں. تو یہ پہلے مذہبی حقوق ہم کو ملا کہ مذہب کی طرف سے ہم کو, اگر ہم کوئی عمل کرتے ہیں تو ہمارا عمل کا ثواب ہم ہی کو ملے گا. بعض وقت ایسا رہتا ہے کہ تم جو اعمال کرتے ہو تو جو وہ اعمال کرتے ہیں نا تو ان کا حق ان کی شوہر کو جاتا ہے غیر مسلم قوموں میں, اور یا تو ان کے بیٹی کو جاتا ہے یا تو ان کو بیٹے کو جاتا ہے. لیکن جو مسلم عورتیں, خواتین ہیں, اگر وہ کوئی عمل کرتی ہو, اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں ان کا بدلہ انہی کو دوں گا. اور اللہ تعالیٰ نے عورتوں پہ کمانے کی ذمہ داری نہیں رکھی ہے, لیکن عورتوں کو کمانا حلال ہے. اگر مثلاً وہ کماتی ہے تو اس کی ذمہ دار وہ خود ہوگی, اس کی مالک وہ خود ہوگی. یہ سیاسی حقوق ہے جو اسلام نے ہمیں دیا ہے کہ سیاسی حقوق کہ عورت اپنی چیز کی مالک ہو سکتی ہے. تو یہ قانون 1870 میں پاس کیا ہے, جو برٹین ہے, سب سے بڑا, دنیا کا سب سے بڑا قانون مانا جاتا ہے برٹین کے قانون کو. تو اس نے یہ 1870 میں پاس کیا, جو کہ 1400 سال پہلے اللہ کے نبی ہم کو بتا کے جا چکے ہیں کہ عورتیں خود کی جائیداد کی مالک ہو سکتی ہے. اور میں اس بات سے یہ آپ کو ثابت کر سکتی ہوں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ اس وقت پورے کاروبار کی مالک تھی, اور اللہ کے نبی ان کا کاروبار چلایا کرتے تھے. تو یہ سیاسی حقوق کس نے دیا؟ یہ بھی اسلام نے دیا ہے نا. پہلا مذہبی, دوسرا سیاسی, تیسرا سماجی. مطلب سماج کا حقوق کہ عورت 4 کردار نبھاتی ہے, اور اس کو ہر طریقے سے اس کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے, اور مطلب اس کو سیف کیا جائے, اس کو پروٹیکٹ کیا جائے, اس کو نا پروٹیکٹ کیا جائے. یہ بہت کافی لمبا مضمون ہے. انشاءاللہ اس پہ میں ایک ویڈیو بنا کے ڈالوں گی جس میں میں اپنے پورے جو مضمون میں لکھ کر آئی ہوں اس کا میں سب کو ڈیفائن کروں گی. اور انشاءاللہ جمعہ کے دن اس کا پرائز ڈسٹریبیوشن ہے. اب میں نے تو لکھ کر آئی ہوں, لیکن اب جمعہ کا انتظار ہے. دیکھیے, اگر جو فرسٹ آئے گا تو اس کو 1000 روپیز, جو سیکنڈ آئے گا اس کو 750, جو تھرڈ آئے گا اس کو 500 روپیز. یہ مطلب ہے نا لوگوں کو قرآن کی طرف بڑھانے کا ایک, اس لیے وہ شاید مجھے ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے شاید اس لیے رکھا ہے کہ لوگ قرآن کی طرف آئیں, کیونکہ عورت قرآن کی نظر میں یہ ٹاپک ہم لوگ کو دیا گیا تھا. تو وہاں پہ بہت سارے لوگ آئے تھے. تو ابھی پرائز ڈسٹریبیوشن ہوگا جمعہ کے دن, تو انشاءاللہ میں ایک ویڈیو بنا کے ڈالوں گی کہ کیا انہوں نے میرا انتخاب کیا ہے کہ نہیں. اور میں اس پہ بھی ایک ویڈیو بناؤں گی کہ عورت قرآن کی نظر میں, یہ ٹاپک پہ پورا ایسے جو میں نے لکھ کر آئی ہوں وہ میں سب ایک ایک پوائنٹ آپ کے سامنے رکھوں گی انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.